بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 24 اگست اور سوموار کا دن. تازہ ترین خبر، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. اس وقت میں 4.5 سال میں جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. وہ بالکل خاموشی سے ایک کام کیا گیا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. اچانک قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا. ایک بند لفافہ راولپنڈی سے آیا اور اس بند لفافے کو بغیر پڑھے بغیر دیکھے اس کو منظور کر لیا گیا. قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو گیا اور سینٹ سے بھی منظور ہو گیا. اور نہ ہی حکومت کو پتہ، نہ ہی اپوزیشن کو پتہ، اور نہ ہی اس کو پڑھنے کی اجازت تھی. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان دفاعی افواج ایکٹ 2026 کا قانون منظور کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہر گاہ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 243 کے تحت چیف آف آرمی اسٹاف، جو اس وقت چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں اور اس طرح مسلح افواج کے کمانڈر ہیں. اور چونکہ یہ قرین مصلحت ہے کہ آئینی منشا کو عملی جامہ پہنانے اور کثیر الجہتی انضمام اور مسلح افواج کی تشکیل نو اور بہترین مشترکہ آپریشن صلاحیتوں کو یقینی بنانے کے لیے ضروری احکامات وضع کیے جائیں. اور چونکہ یہ قرین مصلحت ہے کہ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر کے قیام اور چیف آف دا ڈیفنس فورسز کے اختیارات اور کارہائے منصبی کے لیے ایسے طریقہ کار میں اور بعد ازیں ظاہر ہونے والے اغراض کے لیے اہتمام کیا جائے اور بذریعہ حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے. اب یہ قانون یہ ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک عہدہ تخلیق کیا گیا تھا اور وہ بھی غیر آئینی ترمیم کے ذریعے، اور وہ بھی الیکشن چور پارلیمان کے ذریعے، کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نومبر 2022 میں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو 3 سٹار سے 4 سٹار ترقی دی گئی اور ترقی دے کر ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ریٹائرڈ جرنیل کو ترقی دے کر ان کو آرمی چیف بنایا گیا اور 3 سال کے لیے ان کو آرمی چیف بنایا گیا. ابھی وہ 3 سال کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے ایک 26ویں غیر آئینی ترمیم کر دی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ آرمی چیف کی مدت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے. اور ابھی وہ بھی معاملہ بیچ میں ہی تھا کہ وقت آنا تھا اور آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن ہونا تھا نومبر 2025 میں. لیکن اس سے پہلے ایک اور ترمیم کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ تخلیق کر دیا گیا ہے اور اس کی مدت 5 سال ہوگی. ابھی اس کے بارے میں یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے کرنا کیا ہے اور اس کے نیچے اختیارات اس کے کیا ہوں گے، کیونکہ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر GHQ میں اس کو ختم کر دیا گیا اس 27ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں. اور جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کا اور خاصی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو کہ 4 سٹار جرنیل ہوتا تھا، اس کا عہدہ بھی ختم کر دیا گیا. جنرل ساحر شمشاد مرزا پاکستانی فوج کے آخری چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کہلائے جی. یہ جو جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ہے یہ تقریباً 52-55 سال سے قائم تھا. یعنی کہ جب نیا پاکستان بچا کھچا پاکستان جو ہمیں ملا اور مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، تو اس کے بعد یہ 1973 کے دستور میں یہ سارا چین آف کمانڈ تیار کیا گیا تھا. چیئرمین جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اس کا فنکشن کیا تھا؟ اس کا فنکشن یہ تھا کہ تمام کے تمام وہ ایک تمام چاروں مسلح افواج کے جو ہمارے چیف ہیں، سروسز چیف، وہ ان کا وہاں پہ صلاح مشورہ ہوتا تھا. میں سادہ زبان میں بتاتا ہوں تو اس کو چیئر کرتے تھے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، 4 سٹار جرنیل ہوتے تھے، وہ چیئر کرتے تھے اور ان کے نیچے بحریہ کے چیف، نیول چیف، آرمی چیف ہوتے تھے اور ہماری اسٹریٹجک کمان کے چیف ہوتے تھے. وہ جو بھی میجر جنرل تھے پہلے، اب لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے ہیں اور وہ 4 سٹار ہیں، وہ ہوتے تھے جی. اس کے بعد وہ سارے کا سارا سسٹم ختم کر کے نیا چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ جو ہے وہ تخلیق کیا گیا اور اس کی مدت 5 سال کر دی گئی. پھر ریٹائرمنٹ آ گئی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی، اور اس ریٹائرمنٹ کے آنے کے بعد جب 27 نومبر کو نئی لڑائی شروع ہوئی، 25 نومبر 2025 کو، اور اس کے بعد پھر یہ تنازعہ 7 دن تک لٹکتا رہا. پھر 7 دن کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ
जनरल आसिम मुनीर 28 नवंबर 2025 को आर्मी चीफ के ओहदे से भी रिटायर हो गए, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन एक्सटेंशन का नहीं हुआ था। उनका फिर नया नोटिफिकेशन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का किया गया। इस दौरान उन्हें फील्ड मार्शल भी बना दिया गया, और उसके बाद एक और काम किया गया कि उनको ताहयात तावफात इस्तिस्ना भी उनको मिल गया, और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी किस्म की काम करूं, मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूं, किसी इदारे को, किसी पार्लियामान को, किसी वफाकी हुकूमत को मैं जवाबदेह नहीं हूं, और ताहयात फील्ड मार्शल भी वो खुद बन गए। अब अगला काम जो किया गया, ये बिल पास किया गया है। ये बिल बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज में मुशावरत का निज़ाम सारे का सारा ख़त्म कर दिया गया है। और इस बिल के तहत क्या कहा गया है, ये एक्ट पाकिस्तान दिफाई अफ़वाज एक्ट 2026 कहलाएगा। ये फिलफौर नाफिजुल अमल होगा, और ये 13 नवंबर 2025 से मुअस्सर बाअमल समझा जाएगा। यानी ये जो बिल है, ये कानून है, ये नवंबर 2025 से जो है वो समझा जाएगा, राइट समझा जाएगा, और मुअस्सर बामाजी इसको कहते हैं। और नवंबर 2025 को गुजरे हुए कितना अरसा हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 9 महीने पूरे गुजर चुके हैं। और 9 महीने में जितने भी इक़दामात किए गए वो भी इसी एक्ट के तहत, कानून के तहत उनको भी कवर किया गया है, तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। वो क्या है किसी को नहीं मालूम। अब अगला पढ़ें ज़रा। इस एक्ट के अहकामात, वज़ा करदा क़वाइद व ज़वाबित और इसके तहत जारी करदा हदायत और इसके तहत जारी करदा अहकामात, इलामिये और दीगर किसी भी कानून, ये गौरतलब बात है कि किसी भी कानून, क़वाइद, ज़वाबित, हदायत, अलामियों या अहकामात के बरक्स होने के बावजूद नाफिजुल अमल रहेंगे। यानी इसको सुप्रीम लॉ करार दे दिया गया है। तमाम कवानीन से इसको सुप्रीम करार दे दिया गया इस कानून को। और मज़कूरा कवानीन, क़वाइद, ज़वाबित, हदायत, अलामिये और अहकामात इस हद तक गैर मौसर हो जाएंगे जहाँ तक वो इसके मुनाफी हों। यानी कि जो इस एक्ट के मुनाफी कोई भी चीज़ पहले से मौजूद है वो अज़ खुद ख़त्म हो जाएगी और मतरूक समझी जाएगी, तर्क कर दी जाएगी, और इससे जो भी कानून टकराएगा वो भी मनफी हो जाएगा, और ये कानून जो है वो सबसे सुप्रीम कहलाएगा। अगली बात सुने। उसके बाद कहा गया, ये नंबर 2 है इसका आर्टिकल, मुज़क्करा बाला की अमूमियत को मुज़रत पहुँचाए बगैर अफ़वाज पाकिस्तान एक्ट 1952, पाकिस्तान फ़िज़ाइया एक्ट 1953 और बहरी अफ़वाज पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 1967, कंटोनमेंट्स एक्ट 1924 या दीगर कोई कानून जो मुसल्लह अफ़वाज के अराकीन से मुताल्लिक हो, ऐसे तरीक़ाकार में ताबीर नहीं किया जाएगा जो इस एक्ट के मुनाफी हों। यानी इस कानून को सुप्रीम करार दे दिया गया। पाक फ़िज़ाइया का एक्ट जो था 1953 का, उससे भी ये सुप्रीम है, और पाक बहरिया का जो ऑर्डिनेंस 1967 था ये उससे भी सुप्रीम है ये कानून। कंटोनमेंट्स एक्ट 1924 ये उससे भी सुप्रीम है ये कानून, और अदरवाइज भी कोई कानून, कोई ज़ाब्ता कोई मौजूद है तो ये सबसे सुप्रीम है। और फिर ये कि अफ़वाज पाकिस्तान एक्ट, आर्मी एक्ट 1952 से भी ये सुप्रीम तस्वुर किया जाएगा। अब आगे सुने। और आगे कहा गया कि दिफाई अफ़वाज के हेड क्वार्टर का क्या, दिफाई अफ़वाज का एक हेड क्वार्टर कायम किया जाएगा जो मुसल्लह अफ़वाज का हेड क्वार्टर होगा, और दिफाई अफ़वाज का हेड क्वार्टर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की कमान और इख्तियार के तहत कारहाई मनसबी अंजाम देगा, जो कौमी सलामती, दिफा और मुसल्लह अफ़वाज से मुताल्लिक तमाम उमूर के बारे में वज़ीर आज़म का आला फ़ौजी मुशीर होगा। और इसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को वज़ीर आज़म का, यानी कि जो भी वज़ीर आज़म होगा पाकिस्तान का, उसका प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइज़र डिक्लेयर कर दिया गया है, प्रिंसिपल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री एडवाइज़र, और उसको सुप्रीम कर दिया गया है। और फिर ये इस के तहत बाकी सारे जो हैं वो सारी कौमी सलामती के सारे अमूर जो हैं, कौमी सलामती का एक उसकी कोई तारीफ़ नहीं है, जिसको भी वो कौमी सलामती का मशवरा देंगे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो वज़ीर आज़म को, और उसके वो पाबंद होंगे, क्योंकि हाँ हम देख ही रहे हैं आजकल।
اور اس کے بعد اگلا ہے جی، چیف آف ڈیفنس فورسز کو مسلح افواج کی عملی کمانڈ اور کنٹرول کا اختیار حاصل ہوگا، اور 2 مذکورہ کمانڈ اور کنٹرول کے ضمن میں متعلقہ جملہ امور کے لیے وفاقی حکومت کو جواب دہ ہوگا، یعنی وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہے، کابینہ کو جواب دہ نہیں ہے، وہ وفاقی حکومت کے اس کو بات کرے گا، اور وفاقی حکومت اس سے کچھ پوچھ سکتی ہے اس کے کسی عمل کے بارے میں، پارلیمان نہیں پوچھ سکتی، کیونکہ پارلیمان سپریم ہے، جو سب سے سپریم ہے وہ نہیں پوچھ سکتا، سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں پوچھ سکتی، کوئی نہیں پوچھ سکتا سوائے وفاقی حکومت کے، اور وفاقی حکومت آپ کے سامنے ہے۔ اگلا ہے جی، چیف آف ڈیفنس فورسز کے اختیارات اور کارہائے منصبی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز ایسے اختیارات استعمال کرے گا اور ایسے کارہائے منصبی انجام دے گا جو کثیر الجہتی، انضمام، عملی آہنگی، رابطہ کاری اور ان تمام امور جو مشترکہ ہیں کی نگرانی کے لیے ضروری ہوں، جس میں مسلح افواج اور پاکستان کی قومی سلامتی تینوں افواج کے لیے اور تزویراتی مضمرات ہوں۔ یعنی تمام مسلح افواج جو ہیں، پاک فضائیہ، پاک بحریہ اور ہماری جو بری فوج ہے، اور چوتھا جو ہماری اسٹریٹجک فورس ہے جو کہ جوہری ہتھیاروں کی حفاظت کرتی ہے، وہ والا ونگ جو ہے وہ بھی ان کے نیچے کر دیا گیا ہے، سب کچھ ان کے نیچے کر دیا گیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کو ایک سپریم لیڈر اور ایک سپریم اتھارٹی بنا دیا گیا ہے مملکت خداداد پاکستان کی۔ اگلا ذرا سنیے گا، چیف آف ڈیفنس فورسز مسلح افواج سے متعلق قوانین کے مطابق کسی شخص جو آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت تقرر کردہ اشخاص کے علاوہ ہو کو ملازمت سے ریٹائر، فارغ یا سبکدوش کر سکے گا، اور یا اس کے استعفے کو منظور یا اس کو مسترد کر سکے گا، یا اس کو ملازمت میں برقرار رکھ سکے گا، یا کسی شخص کی ریٹائرمنٹ کی عمر یا ملازمت کی مدت کی حد میں کمی کر سکے گا۔ یعنی کہ تمام کے تمام 3 سٹار جتنے بھی ہیں، 3 سٹار 4 سٹار، سب کے سب پاک فضائیہ، پاک بحریہ، ہماری اسٹریٹجک فورس اور ہماری بری فوج، سب کے ان کے تمام ان کے مستقبل کا، حال کا، ماضی کا، سروس کا، سب کا فیصلہ یہ کریں گے چیف آف ڈیفنس فورسز، یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب۔ اس کے بعد اگلا ہے جی کہ کسی کو ریٹائر کرنا ہے تو گھر بھیج دیں گے، کسی کو مدت ملازمت توسیع کرنی ہے، ایکسٹینشن دینی ہے، ایکسٹینشن دے دیں گے، جو چاہیں گے کر سکتے ہیں، وہ مائی باپ وہ ہوں گے۔ آگے ہے جی، قواعد و ضوابط وضع کرنے کا اختیار۔ وفاقی حکومت وقتاً فوقتاً اس ایکٹ کے احکامات کو مؤثر بنانے کے لیے قواعد و ضوابط وضع کر سکے گی، وفاقی حکومت، پارلیمنٹ نہیں، وفاقی حکومت۔ یعنی کہ وہ جائیں گے، ایک اسی طریقے سے بند لفافہ جایا کرے گا پرائم منسٹر کے پاس، اور انہیں کہیں گے اس پہ سائن کریں، گوگھی ماریں، تو یہ کیا گیا۔ آگے ہدایات وغیرہ صادر کرنے کا اختیار۔ چیف آف ڈیفنس فورسز وقتاً فوقتاً اس ایکٹ کے احکامات اور اس کے تحت وضع کردہ قواعد و ضوابط کو مؤثر بنانے کے لیے ہدایات اور احکامات صادر کر سکیں گے۔ یعنی ان کو فری ہینڈ ہوگا، ان کو بالکل کھلی چھٹی ہوگی، اور وہ لامحدود اختیارات، مطلق العنان بادشاہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد آگے ہے جی، ازالہ اور مشکلات۔ اگر اس ایکٹ کے احکامات کو، غور طلب بات ہے، اگر اس ایکٹ کے احکامات کو مؤثر بنانے میں کوئی مشکل درپیش ہو، یا فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دوسرے قانون اور اس ایکٹ کے درمیان کوئی عدم مطابقت ختم کرنی ضروری ہو، تو کیا کیا جائے گا؟ پارلیمنٹ کے پاس نہیں جایا جائے گا، قومی اسمبلی سینٹ میں کوئی بحث نہیں ہوگی، کوئی نیا قانون نہیں آئے گا، کوئی قانون ترمیم نہیں کی جائے، کچھ نہیں۔ کیا کیا جائے گا؟ صدر مملکت حکم کے ذریعے ایسی مشکلات کا ازالہ کر سکیں گے۔ یعنی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جایا جائے گا، بند لفافہ لے کر جائیں گے آرمی چیف صاحب یعنی کہ عاصم منیر صاحب، اور وہ کہیں گے جناب اس پہ دستخط کر دیں۔ صدر کے پاس، صدر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ بھی کوئی بات پوچھ سکے، مشاورت کر سکے، ڈسکس کر سکے، نہیں، صدر کا بھی فارغ، پرائم منسٹر بھی فارغ، پارلیمان بھی فارغ۔ یہ اس میں کیا گیا ہے۔ یہ میں بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ جو اس کا مغز ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ آگے جی، استثناء، اس میں بھی استثناء ہے۔ اس ایکٹ کے نفاذ سے قبل وضع کیے گئے یا جاری کیے گئے کوئی بھی قواعد و ضوابط، ہدایات،
اعلامیے احکامات جہاں تک وہ اس ایکٹ کے احکامات سے متناقض نہ ہوں بدستور نافذ العمل رہیں گے۔ وہ قانونی طور پر وضع جاری یا لیے گئے متصور ہوں گے اور 13 نومبر 2025 سے مؤثر ہوں گے۔ یہ قانون منظور کیا گیا ہے۔ یہ ایک قانون نہیں ہے بلکہ یہ چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر صاحب کو انداتا بنا دیا گیا ہے۔ وہ اب کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اور جو فوج کے اندر ایک نمبر 1 ایک مشاورت کا سلسلہ تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے، چونکہ پہلے ہوتے تھے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، اور ان کے نیچے اور ہوتا تھا جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر، ان کے نیچے یہ سب کام کرتے تھے۔ وہاں پہ آ کے پاک فضائیہ کے سربراہ اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین دیتے ہیں، نیوی کے سربراہ اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین دیتے تھے، اور بری فوج کے آرمی چیف اپنی اوپینین دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اس میں ڈی جی آئی ہوتے تھے، ڈی جی ایم او ہوتے تھے، ڈی جی ایم آئی ہوتے تھے، اور باقی اگر کسی کو بلانا ہے کمانڈر کو وہ ہوتے تھے، اور اس طریقے سے یہ فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اس کی میں مثال دے دیتا ہوں کہ یہ کیوں کیا گیا۔ یہ سارے چیئرمین کا عہدہ ختم کر کے، جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ختم کر کے، یہ سارا کچھ عاصم منیر صاحب کی ایک ذات میں مرتکز کیوں کیا گیا؟ فروری 2019 بالا کوٹ انڈیا حملہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب کسی نہ کسی سطح پہ رابطے میں تھے، اور انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ پاکستان جواب نہیں دے گا، کیونکہ مودی صاحب کو ادھر ضرورت تھی اپنی پولیٹیکل ایج حاصل کرنا تھا، اور ادھر انہوں نے الیکشن جیتنا تھا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم ایک آدھ کریں گے کاروائی، اور اس کے بعد ہمیں جواب نہیں دیا جائے گا۔ نریندر مودی کی سپرمیسی برقرار، انڈیا کی سپرمیسی ہو جائے گی، اور ہمارا کام ہو جائے گا، آپ نے جواب نہیں دینا۔ اب اس وقت جب یہ مسئلہ ہوا تو اس وقت نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، این ایس سی کا اجلاس ہوتا ہے۔ این ایس سی میں تمام مسلح افواج کے سربراہان آتے ہیں، اور کابینہ کے جو ارکان ہوتے ہیں، ڈیفنس منسٹر، فارن منسٹر، انٹیریئر منسٹر، اور یہ سب کے سب آتے ہیں، اور وہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے۔ ڈسکس ہونے کے بعد بہت سارے، اور اس میں تمام میجورٹی کی رائے سے ایک شخص کے علاوہ باقی سب نے کہا کہ ہم اس کا جواب دیں گے، پاکستان اس کا جواب دے گا۔ پاکستان میں ایک شخص انکار کر رہا تھا، اور وہ مزاحمت کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے ٹینکوں میں تو وہ زنگ لگی ہوئی ہے، پاکستان تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ اس کی ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھیں بقول ایاز صادق صاحب کے، اور وہ ہکلاتا ہوا آیا تھا چیئرمین سینٹ کے پاس، اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس ہکلاتا ہوا آیا تھا، شاہ محمود قریشی کو تلاش کرو، وزیر خارجہ کو تلاش کرو، وہ بات کرے امریکہ، اور اس سلسلے کو روکے، یہ ہم پہ بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ اور یہ صورتحال تھی، لیکن عمران خان پرائم منسٹر تھے۔ عمران خان کی سربراہی میں یہ ہوتا ہے اجلاس، اور اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان جواب دے گا، اور پاکستان نے جواب دیا، اور ابھینندن پکڑا گیا، 2 طیارے ان کے مار گرائے، ایک ہیلی کاپٹر ان کا وہاں گر گیا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ آرمی چیف جو چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا، یعنی کہ جنرل باجوہ۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹائم یہ ہوا کہ یہ جو پچھلی لڑائی ہوئی پاکستان اور بھارت کی پچھلے سال مئی میں ہوئی، اس میں بھی بھارت جو ہے وہ مسلسل حملے کر رہا تھا، تو اس میں بھی پاک فضائیہ نے تابڑ توڑ جواب دیا۔ فروری 2019 میں بھی پاک فضائیہ نے تابڑ توڑ جواب دیا، اور ادھر بھی پاکستان کی فضائیہ نے تابڑ توڑ حملے کیے۔ فروری 2019 میں پاک بحریہ نے انڈیا کی ایک آبدوز کو لاک کر لیا تھا، لیکن کہا گیا کہ نہیں ہم نے لڑائی نہیں بڑھانی، اس کو ہم نے نہیں ٹچ کرنا، یہ بھی کیا گیا تھا۔ اور اس وقت جب بالا کوٹ ہوا تو اس وقت بالا کوٹ سے پہلے ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف کمیٹی تھے جنرل زبیر، انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ کو امریکہ فون کیا، انہوں نے فون نہیں لیا، اور اس کے بعد جب بالا کوٹ ہو گیا تو پھر ان کا فون آیا جنرل زبیر صاحب کو۔ جنرل زبیر صاحب کو کہا گیا کہ اب آپ نے جواب نہیں دینا، یعنی کہ انڈیا نے جو کر دیا اب پاکستان جواب نہیں دے گا، لیکن جنرل زبیر نے کہا کہ جو ہمارے لیے بہتر ہوگا ہم اب وہ کریں گے، لہذا پاکستان نے جواب دیا۔ اسی طریقے سے جو اگست 2025 میں ہوا مئی میں، اس میں بھی پاک فضائیہ نے دبا کے جواب دیا، اور ان کے کئی طیارے مار گرائے، اور وہاں پہ بھی وہ چیئرمین جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر وہ موجود تھا، جنرل ساحر شمشاد مرزا، کیونکہ جب حالت جنگ میں جب پاکستان چلا جاتا تھا تو اس وقت
آرمی چیف جو ہے وہ مسلح افواج کے سربراہ نہیں ہوتے تھے چاروں مسلح افواج کے، بلکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوتے تھے حالت جنگ میں، اور وہ کوآرڈینیٹ کرتے تھے، اور پاک فضائیہ جو ہے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین دیتی تھی اور پھر اس کے اکارڈنگلی چلا جاتا تھا۔ اس قانون کے تحت اب پاک فضائیہ کے جو چیف ہیں وہ بھی نان فنکشنل ہو گئے ہیں، اور بحریہ کے چیف نان فنکشنل ہو گئے ہیں۔ اب فیصلہ صرف ایک بندہ کرے گا، اور اس کا نام ہوگا جنرل عاصم منیر، چیف آف ڈیفنس فورسز، جو اس وقت ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس قانون کے تحت کیا کیا گیا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہیں عاصم منیر صاحب نہ پارلیمان کو جواب دہ ہیں، نہ کابینہ کو جواب دہ ہیں، نہ کسی اور ادارے کو جواب دہ ہیں، اور نہ ہی ان کے احکامات کو کوئی چیلنج کر سکے گا، اور وہ احکامات جو وقتاً فوقتاً، اور یہ اس کے بعد باقی سارے قوانین اس سے جو بھی ٹکرائے گا وہ متصادم جو ٹکرائے گا وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا۔ یہ ہے صورتحال۔ یہ انتہائی خطرناک بل ہے جس میں یہ اختیارات وزیر اعظم کو نہیں ہیں، اتنے لامحدود اختیارات وزیر اعظم کو نہیں ہیں، یہ لامحدود اختیارات صدر کو نہیں ہیں، یہ لامحدود اختیارات چیف جسٹس آف پاکستان کو نہیں، کسی بھی سربراہ کو نہیں ہے، ادارے کے سربراہ کو پاکستان میں، لیکن چیف آف ڈیفنس فورسز ان سب سے سپریم ان کو بنا دیا گیا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ اس وقت انداتا ہیں وہ، اور پھر یہ کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا فوجی حکمران نہیں ہے یا آرمی چیف نہیں ہے یا فوج کا سربراہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس اتنے لامحدود اختیارات ہوں کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں، اور استثناء اور استثناء یہ صورتحال۔ اور اسی کی طرف کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ نشاندہی کی ہے، اور چونکہ پاکستان میں اس وقت بین ہے اور پاکستان میں کوئی بات نہیں کر سکتا، بادشاہ سلامت کے خلاف، چیف صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، ان کی اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ جو چاہیں سو کریں، تو یہ پاکستان کے لیے، اور پاکستان خاص طور پہ جوہری ہتھیار، اس پہ بھی میں آؤں گا، اس میں الگ کروں گا کہ ہمارا جو جوہری پروگرام ہے، جوہری ہتھیار ہے، جو اس کا ایک طے شدہ نظام ہے بہت فول پروف، اس پہ کیا اثرات پڑیں گے، کیونکہ وہ بھی ون مین جو ہے رول، ون مین آرمی بنا دیا گیا، ون مین رول بنا دیا گیا، اور گاڈ فادر بنا دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔